بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 380 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شفاعت کا بیان۔ اصل میں شفاعت پر تو ایک ہی حدیث پاک ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو طویل ہمارا کلام ہوگا وہ باب الطیب للرجل، یعنی مردوں کے لیے خوشبو لگانے کے حوالے سے یہ گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال ترتیب سے دو ابواب کو ہم پڑھیں گے، پہلے باب شفاعت کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے باب کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل نبی دعوۃ فارید ان شاء اللہ ان اختبی دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے خبر دی ہے، اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ وہ اسے مانگ لے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھوں۔ تو روز قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی مقام شفاعت دیا جائے گا، جس کے ذریعے آپ اپنی امت کے اہل کبائر کی شفاعت فرما کر انہیں جنت بھیجیں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میری جو شفاعت ہے وہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو بہرحال جو ہے روز قیامت ہر نبی وہ اولاً شفاعت سے انکار کر دے گا، اور ہر نبی یہی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر سب لوگ در رسول پر حاضر ہوں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ تب آپ بارگاہ رب العزت میں سر رکھ کر گریو زاری فرمائیں گے، اور آخر دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، تو مانگیے دیا جائے گا۔ تو بہرحال پھر نبی علیہ السلام مانگتے جائیں گے، آپ کے ہر سوال کو پورا کیا جائے گا، تب آپ ہر اس شخص کو جہنم سے نکالیں گے جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شریف پڑھا ہوگا۔ تو بہرحال یہ شفاعت کے حوالے سے گفتگو تھی جو مختصر طور پہ یہاں بات کی گئی، اتنی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوئی۔ اب جو اگلا باب ہے وہ ہے باب الطیب للرجل، کہ مرد کے لیے خوشبو لگانے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب کان یتطیب بالمسک المفتت الیابس۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک کستوری وہ گس کر خوشبو لگاتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالمسك للحي وللميت أن يتطيب وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر احناف کا ہمارا عمل ہے کہ زندوں یا مردوں کو خوشبو لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہی امام اعظم اور ہمارے عام فقہائے کرام کا قول ہے۔ تو بہرحال اس باب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوشبو لگانے کے بارے میں عمل ذکر کیا گیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو اپنا مسلک قرار دیا، لیکن ساتھ اضافہ بھی فرما دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خوشبو لگانا صرف زندوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے خوشبو لگانا یہ بھی جائز ہے۔ اور پھر
یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں اور مردوں کو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال یاد رہے کہ خوشبو لگانا صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ سنت رسول ہے، اور ایسی پیاری سنت کے باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پورے جسم کو معطر بنا دیا تھا، اس کے باوجود آپ پھر بھی خوشبو لگاتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ خوشبو نہ لگاتے تو آپ کی ذاتی خوشبو کائنات کی خوشبو سے اعلیٰ و بالا تھی، لیکن خوشبو اس لیے لگائی تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ تو اب نبی علیہ السلام کے جسم پاک پر قدرتی خوشبو تھی، اس حوالے سے بالکل ہمیں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ملتی ہیں اور وہ اس پر رہنمائی کرتی ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام جو ہیں آپ کا جسم معطر تھا، معنبر تھا، منور تھا۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام کے جسم کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ کتابوں میں اس پر گفتگو کی گئی، آپ کے آثار کو بیان کیا گیا۔ بالخصوص جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے لکھا گیا کہ آپ سے ہمیشہ ہی خوشبو جو ہے وہ مہکتی تھی، اگرچہ وہ خوشبو نہ لگاتے، جیسا کہ ایک صحیح روایت میں آ چکا ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ کی ذات سے خوشبو مہکتی تھی، آپ خوشبو لگانے کو پسند فرماتے تھے اچھی خوشبو کی زیادتی کے لیے، کیونکہ آپ ملائکہ سے سرگوشی فرماتے اور امت کے لیے احکام شرعیہ بیان فرماتے۔ تو بہرحال حضرت اس حوالے سے جو ہے وہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے زیادہ خوشبو والی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی، ایسا کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے نہیں گزرتے تھے کہ آپ کو کوئی تلاش کرنے والا تلاش کرتا، مگر وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس راستے سے چل دیے ہیں۔ اسحاق بن راہوے نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جو تھی بغیر کسی خوشبو لگانے کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ آدمی آپ کی خوشبو کو پورا دن پاتا، اور جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دیتے وہ بچوں میں سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ کی خوشبو کی وجہ سے وہ سب سے الگ تھلگ ہو جاتا اور اس کو پہچان دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ابو جعلا وہ طبرانی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ شریف کو اس آدمی کے لیے اتارا کہ جس نے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے مدد طلب کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے کی ایک شیشی جو ہے وہ اسے دے دی، یعنی پسینہ ایک شیشی میں ڈال کے دے دیا، اور فرمایا کہ اس آدمی کو کہ تو اپنی بیٹی کو حکم دے کہ اس کو لگائے، یعنی اس خوشبو کو لگائے۔ اور جب وہ بیٹی اس خوشبو کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ اس خوشبو کو سونگتے، اسی وجہ سے اس گھر کا نام جو ہے وہ بیت المتطیبین جو ہے یہ پڑ گیا کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، یہ اس گھر کا نام پڑ گیا کہ یہ خوشبو والے جو ہیں یہ ان کا گھر ہے۔ تو اب اس پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ جس راستے پر سے گزر جاتے پہچانے جاتے، اور جس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے وہ بچوں میں پہچانا جاتا، اور جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو پورا مدینہ اسے سونگتا۔ ان تمام باتوں سے سمجھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کی مثل کوئی خوشبو نہ تھی۔ اس میں تو غور و فکر جو کرے گا تو اسے بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کی مثل کائنات کی کوئی خوشبو نہ تھی۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کے متعلق کثیر کتب حدیث میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے،
اور شرح شمائل محمدیہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جس میں مختلف بخاری کے حوالے سے، امام طبرانی کے حوالے سے مصنف نے بیان کیا۔ تو بہرحال شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ تو حضرت آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی عنبر اور کستوری وغیرہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے زیادہ اچھا نہیں پایا۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے رخسار کو مس کیا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو کو پایا، گویا کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ عطار کے ڈبے سے ہاتھ نکالا۔ اور ان کے علاوہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو نہ لگائیں، جب آپ جس سے بھی مسافہ کرتے تو وہ کئی دن تک آپ کی خوشبو کو پاتا تھا، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بچے کے سر پہ رکھا تو وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں نیند فرمائی تو آپ کو پسینہ آ گیا، بس ان کی جو ماں تھی انہوں نے ایک شیشی لی اور اس میں آپ کے پسینے کو جمع کرنے لگی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کیا کہ وہ خوشبو کو جمع کر رہی ہیں جو سب سے اچھی خوشبو ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی یا راستے سے نہیں گزرتے تھے مگر یہ کہ آپ سے پیچھے آنے والا آپ کی خوشبو کی وجہ سے آپ کو پہچان لیتا تھا۔ اسحاق بن راہویہ نے ذکر کیا کہ یہ خوشبو بغیر خوشبو لگانے سے تھی۔ اور اسی طرح حضرت جابر سے روایت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، میں نے آپ کی مہر نبوت کو اپنے منہ میں لیا، بس وہ خوشبو کو کھینچنے لگی۔ بس وہ اور بعض معتبر لوگوں نے آپ کے اقوال صفات کی اور اخبار اور اسماء کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی، پھر آپ کا فضلہ مبارک اور بول مبارک اس کے اندر چلا جاتا اور اس سے بھینی بھینی خوشبو آتی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں شفا شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کثیر اور باتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی خوشبودار تھے اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ خوشبو لگاتے تھے، یہ ترغیب امت کے لیے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوشبو کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔